یہ ساری میں نے دائیں طرف دیکھا اذا کلب اسود کالا سیاہ ایک کتا تھا وہاں پہ. فقال ما لك قبحك اللہ ما اشد مسارعتك کہ خدا تجھے اور کبھی بدصورت کرے، کتنی تیزی سے تو ادھر پلک لپٹ کے اور ایک پھلانگ کے ادھر آ گیا. اچانک کتا نظر آئے تو ڈر جاتا ہے نا، خوف زیادہ ہوتا ہے کہ کہاں سے یہ اچانک آفت ٹوٹ پڑی ہے. فاذا هو شبیہ بالطائر، جی اسنا میں وہ پرندہ بن گیا، اس کی مانند بن گیا. فقلت ما هو جعلت فداک، اب امام صادق علیہ السلام ادھر تھے اس لیے اس میں ہمت تھی، منجی نجات تو ساتھ ہے اس لیے وہ ایسا نہیں گھبرایا. تو کہا کہ یا امام یہ کیا بلا ہے، یا بھی کتا تو اب پھر پرندے کی صورت. تو امام نے فرمایا ھذا عتم یا عصم، بعض جگہ پہ عصم آیا، عصم یہ جو نام ہے عصم یا عتم، برید الجن جنوں کا ڈاکیا ہے یہ. ماتا ہشام الساعہ کہ ابھی ہشام وفات پا گیا ہے. فہو یطیر ینعاہ فی کل بلدۃ، یہ اڑ اڑ کے اس کی خبر، ہشام کے مرنے کی خبر ہر جگہ پہنچا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن میں جنوں کے حوالے سے بیان تھا کہ آپ نے دیکھا کہ مومن جنوں کا تذکرہ قرآن نے کس طرح ذکر کیا ہے. مکلف پہلے قرار دیا، پھر قرآن نے ان کے ایمان کو ذکر کیا، ان کے مومن جنوں کے اعمال ذکر کیے، مومن جنوں کے نظریات ذکر کیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے، قرآن کو وحی کے طور پہ قبول کیا، قرآن کے اوپر اعتقاد قائم کیا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں اور توحید باری تعالیٰ کے قائل ہیں اور بری ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اپنے ہی دیگر ان جنات کے ساتھ جو ان کے قبیلے، قوم، قبیلوں اور آس پاس رہتے ہیں کہ جو کافر ہیں اور توحید پرست نہیں ہیں. یہ مومن جنوں کی شان آپ نے قرآن کریم کی آیات کے زمرے میں دیکھی. ہمیں روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف سب سے پہلے روایت آپ کی خدمت میں پڑھی جائے خصال کی. خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 154 میں بیان فرماتے ہیں شیخ صدوق ایک روایت کو، اور اس روایت سے ہمارے پاس چند مطالب حل ہوں گے میں واقعات میں وارد ہونے سے پہلے، اس لیے یہ روایت بیان کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں ہمارے لیے روایات کے ضمن میں ذہنی طور پہ انشاءاللہ حل ہو سکتی ہیں. امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے. ظاہراً یہ روایت مرسل ہے، لیکن چونکہ حسن بن محبوب بڑی شخصیت ہے، وہ آگے ذکر کریں امن ذکرہ کہ جس نے ذکر کیا، نام ایک بندے کا انہوں نے چھپایا. یہاں پہ ان کا نام چھپانا جو ہے اضمار کہلائے گا. علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض قبول کرتے ہیں اضمار کو کہ وہ قابل قبول روایت ہے، بعض ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن ہم روایت کو دیکھتے ہیں. شیخ صدوق کیونکہ قدیمی کتابوں میں سے الخصال، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے قال الجن علی ثلاثۃ اجزاء، جنوں کے 3 جز ہیں، 3 قسمیں ہیں جنوں کی. فجز مع الملائکۃ، مع الملائکہ ایک گروہ ہے کہ جو ملائکہ کے ساتھ ہے. وجز یطیرون فی الہوا، اور ایک گروہ ہے جو ہوا میں اڑتا رہتا ہے. وجز کلاب و حیات والانس حیات، اور ایک جز ہے کہ جو کتے اور سانپوں کے صورت میں ہوتے ہیں. اسی طرح والانس علی ثلاثۃ اجزاء، انسانوں کے بھی 3 جز ہیں کہ اس کو ہم ابھی ترک کرتے ہیں کہ یہ 3 آپ نے دیکھیں اس روایت کے مطابق 3 جز ملائکہ کے ساتھ ہیں جنات، یہ یقیناً مومن جن ہی ہوں گے، بازمت جن ہیں. نمبر 2 وہ جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، ہوا کے اندر ان کے مسکن ہے. اس سے متعلق ہم پہلے بھی روایت پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کل ہی جو روایت ہم نے پڑھی آخر میں کہ جنات کی زمین کے اوپر جب کثیر تعداد ہو گئے تو اللہ نے ان کے رہنے کی جگہ کیا بنا دی؟ ہوا بنا دی. صحیح، آسمان سے نیچے ہوا، آسمان دنیا کے نیچے ہوا، اس لیے بنجر علاقوں میں ہوا میں ہوتے ہیں، کسی کونے خدروں کے اندر نہیں ہوتے. لیکن یہ وہ نوع ہے کہ جو ہوا میں رہتی ہے. ایک ہے جو کونوں خدروں میں رہتی ہے، کتے اور سانپ بلوں میں ہوتے ہیں. صحیح ہے، یہ 3 جز دوبارہ میں تکرار کر دوں کیونکہ ہماری روایات اس سے تعلق ایک نو رکھتی ہیں. ایک کون سی ہو گئی قسم جنوں کی؟ ملائکہ کے ساتھ ہے، یہ یقیناً مومن جن ہے، باعظمت جن ہے. دوسری کون سی ہے قسم؟ ہوا میں. اور تیسری قسم کون سی ہے؟ کتوں اور سانپوں کی. اور اسے ہم تھوڑا سا وسعت دے سکتے ہیں بقیہ روایات کی نسبت، حشرات کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک بیان ہو گیا، یہ معنی آپ کے لیے مفید ہے. ہم البتہ ایک نقطہ اس میں اور اضافہ آپ کی خدمت میں کرتا چلوں کہ قرآن میں عفریت کا بھی تذکرہ آیا، مومن جن کا یہ پہلو نہ رہ جائے، اور پھر ہم روایات کی طرف تیزی سے آتے ہیں اور ان روایات کو پڑھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم جداگانہ طور پہ انشاءاللہ اگلے درسوں میں دیکھیں گے. سلیمان علیہ السلام کی جنوں کے اوپر سلطنت تھی، ان کے دربار میں عفریت تھا. ملائکہ کے جز کے ضمن میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو ملائکہ کے ساتھ جن ہوتے ہیں تو یقیناً انبیاء کے ساتھ بھی وہی جن ہوں گے. تو یہ جو عفریت ہے، اور اس واقعے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا بشر کی قوت زیادہ ہے یا جن کی قوت زیادہ ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تحلیل نہیں کی جاتی اور اس کے بارے میں ابھی توضیحات پیش نہیں کی جاتی. انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں پڑھیں گے. صرف ترجمہ آپ ملاحظہ کر لیں تاکہ آپ یہ جان سکیں گے مومن جن کی کیا قدرتیں ہیں.
اور جن اور بشر کے اندر پھر تفاوت کیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 39 میں قال عفریت من الجن، ملکہ بلقیس یمن کے پاس رہتی تھی، ابھی بھی یہ علاقہ بنجر بیابان ہے، کہتے ہیں کہ یہ جنات ادھر رہتے ہیں ابھی، ادھر تو انگریز ملحد بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایسے خطرناک سے رہیں۔ نیٹ کے اوپر آپ انشاءاللہ سرچ کریں، حضرموت جگہ لکھیں یا وادی برہوت لکھیں تو آ جائے گا وادی برہوت کے عنوان سے۔ اس جگہ پہ ایک بہت بڑی مملکت قائم تھی، سبا کہا جاتا تھا، اور اس سے کئی 1000 کلومیٹر یا اس طرح کئی 100 کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام کی فلسطین کے مقام پر، یا پرانے دور میں شامات بھی کہتے ہیں، اس جگہ پر ان کی حکومت قائم تھی۔ ادھر ملکہ سبا جو تھی وہ یعنی اس حکومت کا جس طرح فرعون نام ہے، ٹائٹل ہے نا، جیسے پاکستان میں وزیر اعظم چلتا ہے، آج کے دور میں کسی جگہ صدر چلتا ہے، اس سیٹ پہ مختلف افراد آتے ہیں، اسی طرح فرعون ایک سیٹ کا نام تھا، سلسلہ بادشاہت کا، مغل بادشاہ، سلجوقی بادشاہ، غزنوی بادشاہ، اس طرح بادشاہوں کا ایک سلسلہ فرعون۔ اسی طرح ایک ہے سبا، مملکت سبا، تو اس میں خاتون کے ہاتھ میں پھر آ گئی، ممکن ہے کہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہو، تو وہ بڑی ترقی یافتہ مملکت تھی، بہت بڑا انہوں نے تخت بنایا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بات آئی سلیمان علیہ السلام نے کہ قبل اس کے کہ وہ یہاں میرے پاس پہنچیں، اس کا تخت پہنچنا چاہیے۔ آج کے دور میں آپ سائنس کے سارے جدید ترین آلات اور ابزار اور مشینری لے آئیں، آپ اس تخت کو اتنی جلدی نہیں لا سکتے جتنی جلدی یہاں پہ جن اور بشر نے لانے کا دعویٰ کیا۔ قال عفریت من الجن، جن میں سے عفریت تھا، عفریت بہت بڑا دیو ہیکل، عفریت کہتے ہیں دیو ہیکل جس کا قد کاٹ قوت بہت زیادہ ہو، اگر وہ دکھا دے انسان دیکھ لے تو شاید گھبرا کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اتنا دیو ہیکل۔ عفریت من الجن، کہا انا آتی کا، میں آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں، بہی، اس تخت کو، قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے تو حاضر ہوگا۔ وانی علیہ لقوی امین، میں اس کے اوپر بہت قوی ہوں، قوت اور قدرت پوری رکھتا ہوں، اور امین بھی ہوں، آپ کی بات پوری کروں گا، امانت دار ہوں، ذمہ دار ہوں میں۔ لیکن ادھر ہی آیت نمبر 40 دیکھیں، ایک بشر بھی تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کے میں سے کچھ علم جس کے پاس تھا، اس نے کہا، روایات کے مطابق آصف بن برخیہ نام ہے اس شخصیت کا نام، شخصیت کا نام کوئی بھی ہو سکتا تھا، بشری، جن نہیں تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا اس کے پاس، کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی یہ آنکھ جھپکے اس سے بھی پہلے میں لے آؤں گا۔ آپ کس کو حکم دیں گے؟ سلیمان علیہ السلام، کیونکہ وہ پہلے لا رہا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ۔ تو فلما رآہ، اس نے بھی یوں دیکھا، مستقر عندہ، سلیمان کے پاس موجود تھا، صرف دیکھا تو موجود تھا۔ اس وقت نور کی جو رفتار ہے، بعض سائنسی تحقیقات کہتی ہیں کہ انسان کے آنکھ جھپکنے کی بھی رفتار وہی ہے، پکڑی نہیں جا سکتی، اس لیے انسان دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو وہ وہاں پہ رآہ المستقر، وہ وہاں پہ تھا، یہ کسی نبی نے نہیں کر کے دکھایا، اس نبی کا حواری تھا، اس نبی کا وصی تھا، اس نے یہ کر کے دکھایا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ نہ سمجھو کہ میں لے کے آیا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو عطا کی، یہ قوت، ورنہ میرے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا اس کا ناشکری کرنے والا۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نے گویا کہ اپنے نفس کے لیے شکر ادا کیا، اسی کو فائدہ۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن ربی غنی کریم، غنی کریم ہے۔ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس کی قوت زیادہ ہے؟ بشر کی قوت زیادہ ہے، اس لیے اوصیاء وہ بالاتر ہیں جنات سے، ائمہ و انبیاء علیہ السلام بالاتر ہیں۔ ادھر سوال پیدا ہو گیا سلیمان خود کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آقا کے سامنے خادم موجود ہوں تو آقا تھوڑی جرت کرتا ہے، وہ تو خادمین کو کہتا ہے کہ لے کے آؤ، ان کی کرشمے دکھاتا ہے، ورنہ سلیمان علیہ السلام بے درجہ اولا اس کے اوپر قدرت مند تھے۔ انہوں نے تو اپنے دربار کی شان کو بیان کیا کہ کیا کیا خزانے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے تا قیامت آنے والے بشر کے سامنے پیش کر دیے کہ مومنین میں جن کی کیا قیمت ہے، اور ان میں پھر بشر مومن ہو اور وہ وسیع ہو اس کی کیا قدرت ہے۔ آئیں اب ہم احادیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میدان میں کیا ہمارے پاس روایات ہیں۔ بصائر الدرجات بڑی ایک مایہ ناز کتاب ہے ہماری، اس میں چیپٹر ہے الکافی میں بھی زیادہ تر اسی کتاب سے احادیث آئی ہوئی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بصائر الدرجات کی ان حدیثوں کو پیش کرتا ہوں، تقریباً 14 حدیثیں ہیں، تیز بعض ہم پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ پہنچتے ہیں، لیکن یہ 14 کی 14 روایتیں آپ ایک دفعہ پڑھ لیں تو مومن جنوں کا تعارف آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ پہلی حدیث ہے کہ جس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے اوصانی، مجھ کو حکم دیا تھا، وصیت کی تھی، بحوائج لہ بالمدینہ، مدینہ میں انہیں کچھ کام تھے، ان کو بھیجا تھا۔ صدیر سیرفی بہت عظیم شخصیت ہے، صدیر سیرفی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ بصائر الدرجات قدیمی ترین کتابوں میں سے تقریباً غیبت صغریٰ کی یہ کتاب ہے، 290 ہجری میں اس کے مصنف کی وفات ہے، غیبت صغریٰ کی کتاب ہے، یعنی الکافی سے پہلے کی کتاب ہے۔
صدیر سیرفی کہتے ہیں اوصانی ابو جعفر بحوائج لہو بالمدینہ، مدینہ میں کچھ کام وغیرہ دیے مجھے اور کہا کہ یہ انجام دے کے امام باقر علیہ السلام نے. فبین انا فی فج الروحہ، فج الروحہ ایک جگہ ہے، کہتے ہیں میں اس جگہ پہ تھا علی راحلتی، اپنے ساز و سامان سفر کے جو وہی جانور اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اذن انسان، ایک شخص دیکھا انسان، یلوی بثوبہ، اپنے کپڑوں کو اس نے لپیٹا ہوا تھا اپنے ارد گرد. قال فملت الیہ، میں اس کی طرف مائل ہوا وظننت انہ عطشان، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ شخص پیاسا ہے. میں اس کے پاس آگے گیا. فناولتہ الاداوہ، تو پانی کے لیے وہ میں نے اسے چیز دی جس سے پانی پیا جاتا ہے، مثلا آپ پیالہ کہہ لیں. اس نے کہا کہ لا حاجت لی بہا، مجھے نہیں اس کی ضرورت، یعنی پیاس نہیں لگی، پانی کی ضرورت نہیں ہے. ثم ناولنی کتابا تینہ رطب، پھر اس نے ایک کتاب دی کہ وہ اس کے جو ظاہری حصہ تھا تینہ یا بنا ہوا تھا وہ رطب، رطوبت بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس کا معنی دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے. بہرحال یعنی بند تھی وہ کتاب، ایک کتاب دی یا ایک خط دیا وہ بند تھا. ہوتے ہیں نا پرانے دور میں، ہم نے دیکھا ہوگا اس طرح کر کے کھول کے پڑھتے ہیں، تو ان کو بند کیا جاتا ہے، لاک کیا جاتا تھا مختلف چیزوں کے ذریعے سے. تو انہوں نے دیکھا مٹی سے ممکن ہے وہ بند کیا ہوا ہو، صحیح ہے، یا کسی چیز سے وہ بند تھا. بہرحال فلما نظرت الی ختمہ، جب میں نے اس کی وہ مہر کو دیکھا جس کے اوپر یہ ختم تھا، اذا ہوا خاتم ابی جعفر، اس کے اوپر امام باقر علیہ السلام کی مہر تھی. فقلت له متى عہدک بصاحب الکتاب، آپ کا امام علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان کب ہوا، یا آپ کی یہ گفتگو یا یہ تعلق کب قائم ہوا؟ قال الساعہ، ابھی کچھ دیر پہلے. فاذا فیہ اشیاء یأمرنی بہا، اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے. قال التفت فاذا لیس عندی احد، کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں توجہ کی تو میرے پاس کوئی ایک بھی بندہ نہیں تھا، صحیح ہے، یا میں نے توجہ کی تو وہاں پہ التفت، تو میں نے بعد میں ادھر توجہ کی، دیکھا تو آس پاس پہ کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا مجھے. فقدم ابو جعفر، پھر امام باقر علیہ السلام تشریف لائے تو فلقیتہ، میں ان سے ملاقات کی اور فرمایا، میں نے کہا ان کی خدمت میں جعلت فداک، کہ میں آپ کی قربانی قرار پاؤں. رجل اتانی بکتاب وتینہ رطب، یہ کتاب ایک شخص لے کے میرے پاس آیا اور یہ اس طریقے سے بند ہے. اذا عجل لنا امر، کہ ہمارے لیے اس میں انہوں نے تیزی سے کوئی حکم بیان کیا ہے. ارسلت بعضهم یعنی الجن، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عجل لنا امر، ایک امر تھا، اصل میں یہ جن تھا اور ایک امر اس کو تھا، اس نے اس کا جواب ہم سے جلدی میں مانگا تھا. ان میں سے بعض جن یہ لے کے آئے تھے تو اس کو پھر میں نے وہ جواب دیا اور اس کے ذریعے سے میں نے یہ بھجوایا تھا. اور اسی کے ضمن میں پھر یہ نقطہ بھی اضافہ ہے روایت کے اندر ہی کہ امام باقر علیہ السلام ہی کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا صدیر ان لنا قدما من الجن، جنوں میں سے بھی ہمارے خادمین ہیں، صرف انسان خادم نہیں ہے، جن بھی خادمین ہیں ہمارے. فَإِذَا أَرَدْنَا السُّرْعَةَ، جب ہمیں بہت جلدی کوئی کام ہوتا ہے بَعَثْنَاهُمْ، تو پھر ہم انہیں بھیجتے ہیں کہ جاؤ یہ پہنچا کے آ جاؤ. یہ پہلی روایت تھی. دوسری روایت دیکھیں، یہ بھی ابو حمزہ صومالی سے، یہ صدیر کا واقعہ تھا، صدیر سیرفی کا، کیونکہ بعض روایتیں ہیں وہ تکرار ہیں، جیسے سعد اسکاف کی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، 3-4 روایتیں انہی کی ہیں، تو وہ ہم ترک کریں گے. بس صدیر کا واقعہ آپ نے پڑھا. اگلا واقعہ ابو حمزہ صومالی کا. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں كنت استأذن على ابی جعفر، میں نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی. فقیل عنده قوم، تو مجھے جواب دیا گیا کہ ایک جماعت پہلی بیٹھی ہوئی ہے. اثبت قلیلا، تھوڑا صبر کرو، آپ آرام سے بیٹھو. حتی یخرجوا، وہ نکل جائیں تو پھر آنا. فخرج قوم، تو میں نے دیکھا نکل گئی ہے وہ جماعت، جا رہی ہے. انکرتهم، تو میں تو انہیں اجنبی پایا، پہچانتا نہیں تھا. ولم اعرفهم، کسی کو بھی نہیں جانتا تھا میں. ثم اذن لی، پھر مجھے انہوں نے اجازت دی. فدخلت علیہ، امام کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور کہا میں نے جعلت فداک، کہ میں آپ کی قربانی قرار پاؤں. ھذا زمان بنی امیہ، بنو امیہ کا زمانہ ہے. وصیفهم یقطر دما، اور وہ تو آئے روز قتل و غارت کرتے رہتے ہیں. تو یہ کون بندے ہیں؟ میں انہیں نہیں جانتا تھا. خطرہ محسوس ہوتا تھا نا، ابھی تو ہمارے پیچھے ایجنسیاں لگی بھی نہیں ہیں. جب ایک برادر کے گھر پہ آنے کی وجہ سے ایجنسیاں اسے اٹھا لیں تو اس دن یہ والی باتیں سمجھ آئیں گی کہ وہ کیوں اس طرح سے امام کی خدمت میں کہتے تھے. کیونکہ جو امام کی خدمت میں آتا تھا اگر خاص بندہ ہوتا تھا تو حتماً اٹھاتے تھے، حتماً 12 ائمہ علیہ السلام کے دور تک یہ چلتا رہا، امام حسین علیہ السلام کے بعد. اور اگر خاص نہیں ہوتا تھا تو ایجنسی ان کے پیچھے لگی رہتی تھی اور پھر اسے اچانک غائب کرتے تھے. تو اس لیے انہوں نے بھی تھوڑے گھبرائے ابو حمزہ صومالی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ، ہؤلاء وفد شیعتنا من الجن، یہ ہمارے جن شیعہ ہیں. جاؤ یسألوننا عن معالم دینہم، اپنی دینی تعلیمات لینے کے لیے ہم سے سوال جواب کرنے کے لیے آئے تھے. اگلی روایت دیکھیں، حدیث نمبر 3 ہمارے پاس ہے. یہ حدیث نمبر 1 چھوٹی سی ہے، وہ ترکی ہے. 2 اور 3 آپ کے سامنے پڑھی ہے. حدیث نمبر 4، 14 روایتیں ہیں. دیکھیں ہم چند منٹوں میں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں. حدیث نمبر 4 ہے ابو حمزہ سے ہی. وہ کہتے ہیں میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، اور ممکن ہے ابو حمزہ صومالی نہیں، ابھی حمزہ بطائنی ہوں.
بہرحال ابو حمزہ بطائنی سے ظاہراً یہ روایت ہے، یعنی یہ الگ ہے ابو حمزہ سے، یہ تیسرے اب راوی ہو گئے، تیسرے صحابی ہو گئے۔ ابو حمزہ بطائنی واقفیوں کا سردار تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، کیونکہ بڑا قریبی تھا امام علیہ السلام کا، تو اسے اموال کا ہیڈ بنایا ہوا تھا، کیونکہ بڑے سخت حالات ہوتے تھے تو اموال، شرعی اموال اس کے پاس جمع ہوتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے امام رضا علیہ السلام کو قبول کرنے سے منع کر دیا کہ میں ان کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ مال غبن کیا اور لوٹ لیا وہ مال خمس کا سارا۔ تو اس کے اوپر امام رضا علیہ السلام نے بڑی نفرین کی، اور پورا اس نے ایک شیعوں کے اندر فرقہ ایجاد کیا واقفیہ کے نام سے، کہ اصحاب ائمہ علیہم السلام اس واقفیہ فرقے کو ممتورہ کہا کرتے تھے۔ بہرحال اس لیے علماء میں اختلاف ہے ابو حمزہ بطائنی کی روایتیں ہمارے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں۔ تو علماء میں متعدد بیشتر علماء اس بات کے قائل ہیں وہ اب واقفی ہونے سے پہلے جو روایتیں نقل کی ہیں وہ قبول ہیں، واقفی ہونے کے بعد قبول نہیں ہیں۔ واقفی ہونے سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی روایتیں ہوں گی، تو یہ روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے اس کی روایت ہے۔ بیان کیا ہے ابو حمزہ نے، کنت مع ابی عبداللہ، امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا، فیما بین مکہ و مدینہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے مابین تھے ہم۔ اذا التفت عن یساری، میں نے دائیں طرف دیکھا، اذا کلب اسود، کالا سیاہ ایک کتا تھا وہاں پہ، فقال ما لک قبحک اللہ ما اشد مسارعتک، کہ خدا تجھے اور کبھی بدصورت کرے، کتنی تیزی سے تو ادھر پلک لپٹ کے اور ایک پھلانگ کے ادھر آ گیا۔ اچانک کتا نظر آئے تو ڈر جاتا ہے نا، خوف زیادہ ہوتا ہے کہ کہاں سے یہ اچانک آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ فَإِذَا هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ، جی اسنا میں وہ پرندہ بن گیا، اس کی مانند بن گیا۔ فَقُلْتُ مَا هُوَ جُعِلْتُ فِدَاكَ، اب امام صادق علیہ السلام ادھر تھے اس لیے اس میں ہمت تھی، منجی نجات تو ساتھ ہے، اس لیے وہ ایسا نہیں گھبرایا۔ تو کہا کہ یا امام یہ کیا بلا ہے، یا یہ کتا تو اب پھر پرندے کی صورت۔ تو امام نے فرمایا هذا عتم یا عصم، بعض جگہ پہ عصم آیا، عصم یہ جو نام ہے، عصم یا عتم، برید الجن، جنوں کا ڈاکیا ہے یہ۔ ماتا ہشام الساعہ، کہ ابھی ہشام وفات پا گیا ہے، فہو یطیر ینعاہ فی کل بلدۃ، یہ اڑ اڑ کے اس کی خبر، ہشام کے مرنے کی خبر ہر جگہ پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اگلی روایت دیکھیں سعد اسقاف کی، یہ وہی روایت ہے جو آپ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ امام باقر علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے سعد اسقاف، تو دیکھا وہاں پہ 8 بندے ہیں، اور یا زیادہ بندے ہیں کم زیادہ، لیکن اس روایت میں 8 بندوں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کپڑے اوڑے ہوئے ہیں اور امامے زرد قسم کے امامے پہنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس سے پہلے یہ جماعت نہیں دیکھی تھی، بڑے حیران پریشان ہوئے، کہا کہ یہ قوم زت ہیں۔ زت کہتے ہیں یا ہندوؤں میں، ہندو بعض افراد ہوتے تھے ہند میں، کالے سیاہ چھوٹے قد کے افراد ہوتے تھے، یا سوڈان کے ہوتے تھے، تو ان کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ تو کہا یہ قوم زت ہیں۔ تو پھر امام نے تشریح پیش کی، اخوانکم من الجن، یہ جنوں میں سے تمہارے بھائی ہیں، حلال حرام کی چیزیں پوچھنے آئے ہیں۔ 5، 6 اور 6 نمبر یہی روایت ہے۔ 7ویں روایت دیکھیں، یہ 7ویں روایت کے پر آج اختتام کرتے ہیں گفتگو کا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ممبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ کا وہ 3 اجزاء سمجھ آئیں گے، یہ تو ہوائی جن ہو گیا جو ہوا میں اڑ رہا ہے، صحیح ہے، کلب کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اب آپ کے دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ممبر پہ تھے، اذ اقبل ثعبان من ناحیۃ باب من ابواب المسجد، آپ مسجد جائیں، ابواب مسجد کوفہ جائیں، آپ داخل ہوں گے تو پہلا باب باب ثعبان ہے مسجد کوفہ میں، اور ادھر یہ واقعے کا بیک گراؤنڈ ادھر لکھا ہوا بھی ہے، اسی مناسبت سے باب ثعبان اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض اختلاف کرتے ہیں کہ یہ باب ہو نہیں سکتا، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے دور میں دروازہ تھا، جہاں ممبر ہے اس ممبر سے ان کا دروازہ تھا۔ بہرحال ثعبان آیا مسجد کے دروازوں میں سے، ایک دروازے کے کنارے سے ایک سانپ بڑا سا آیا، لوگوں نے دیکھا، فہم الناس یقتلوہ، اسے مارنے کے لیے لوگ بھاگے، فارسل امیر المومنین الیہم، لوگوں کی طرف امام نے بندہ بھیجا اور کہا کہ ان کفو، وہ رک جاؤ، مت مارو اس بیچارے کو، وہ فوراً رک گئے۔ وہ اقبل ثعبان ینصاب، وہ جو اس کا رینگنا ہوتا ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں ینصاب، سانپ کی حرکت کو کیا کہتے ہیں، وہ رینگتا حتی انتہا الی المنبر، ممبر پہ آ گیا، امام علی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرماتے، یہ دروازے سے داخل ہوا تو ہوگا مچ گیا، اور سانپ تو سارے اسے مارنے کے لیے لپکے، تو امام نے فوراً بندہ ممبر سے بھیجا کہ انہیں کو رک جاؤ۔ اب وہ دیکھنے کے کہاں جا رہا ہے، وہ ممبر کے اوپر آ کے رک گیا۔ فتطاول وسلم علی امیر المؤمنین، امام علی علیہ السلام، وہ تطاول ممکن ہے طویل ہوا، اور سلام کیا امام علی علیہ السلام کو، ہوتا ہے نا اپنے بل کے اوپر کھڑا ہوا، آپ اس طرح ایک تصور کر لیں۔ فاشار امیر المؤمنین بیدہ، امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے سلام کا جواب اسے دیا، اشارہ کیا۔ فنظر الناس، لوگوں نے دیکھا، وثعبان فی اصل المنبر، وہ اصل ممبر کے اوپر اب آ گیا، خود ممبر پہ۔ حتی فرغ علی امیر المؤمنین من خطبتہ، وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام خطبے سے فارغ ہو گئے، امام نے پھر خطبہ دی اور وہ بھی بیٹھا رہا۔ ثم اقبل علیہ، پھر اس سانپ کی طرف بڑھے، کہا کہ من انت، کون ہو تم؟ کہا کہ انا عمرو بن عثمان خلیفتک علی الجن، میں عمرو بن عثمان ہوں، جنوں میں آپ کی جانب سے خلیفہ ہوں آپ کا۔ وَإِنَّ أَبِي مَاتَ، میرے باپ مر چکا ہے، وَأَوْصَانِي أَنْ آتِيكَ، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں، فَأَسْتَطْلِعْ رَأْيَكَ، تو آپ کی رائے معلوم کروں کہ اب کون خلیفہ ہے ان کے پاس۔
फ़क़त अतैतुका या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपकी खिदमत में अब हाजिर हुआ हूँ। फ़मा तअमुरुनी बिही, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं। वमा तरा, और आपकी नज़र क्या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसी का भी तक़वल्लाह, मैं अल्लाह के तक़वे की तुझे वसीयत करता हूँ, तक़वा इलाही इख्तियार कर। व अन तंसरिफ, और जाओ अपनी कौम में पलट जाओ। फ़तक़ूम मक़ाम अबी का फ़िल जिन, और जिन्नों में अपने बाप के कायम मकाम बन जाओ मेरी तरफ से, अब तुम उनके दरमियान खलीफा हो। फ़इन्नका खलीफ़ती अलैहिम, तुम उनमें मेरी तरफ से खलीफा हो। फ़वद्दा अमीरुल मोमिनीन, उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को अलविदा कहा। वंसरफ़, वहाँ से चला गया। फ़हुवा खलीफ़तुहु अलल जिन, जिन्नों में इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो नायब खलीफा था। तो रावी कहते हैं मैंने इमाम से पूछा कि जुअल तो फ़िदा का फ़याती का अमरुन, क्या अमर भी आपके पास आया कभी। ये जो है अमर बिन उस्मान के खलीफा का बेटा था, फिर इसी को खलीफा जिन्नों में बना दिया। इमाम ने फरमाया वज़ालिकल वाजिब अलैहि है, वो जब तक ज़िंदा है उसके ऊपर वाजिब है कि मेरे पास आए। क़ाला नाम, वो मेरे पास आता रहता है। बकिया चंद रवायात हैं कि 7 रवायतें आपने पढ़ ली हैं, कुछ रवायतें इंशाअल्लाह ताला कल हम पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।